مجاروں اور نبیوں سے مانگنے والوں، سنو اس بیان کو حضرت مولانا جرجیز کی آواز میں۔ او لوگو، او نبیوں کے دروں پہ جانے والوں، نبیوں سے بیٹا بیٹی مانگنے والوں، نبیوں سے بارش اور اولاد مانگنے والوں، سنو، آدم علیہ السلام کے پاس پریشانی آئی تو انہوں نے اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھی ہے، انہوں نے اپنی بات اللہ سے رکھی ہے۔ جب تمہارے پیغمبر دنیا میں آنے والے نبی اپنی پریشانیاں خود دور نہیں کر سکتے تو تمہاری پریشانیوں کو وہ کیسے دور کریں گے؟ اللہ نے اگر قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام لیا، اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام لیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو انہی کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر جاتا ہے، زمین سے پانی آیا، آسمان سے بھی پانی آیا، وہ لڑکا پہاڑ پہ چڑھ گیا، نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے میری کشتی پہ سوار ہو جا، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، آجا میرے رب نے مجھے جو دین دیا ہے اس پر ایمان لیا، میری شرع میں آجا، نیک لوگوں میں شامل ہو جا، اسلام کو ایکسیپٹ کر لے۔ کہنے لگا میں پہاڑ کی اوپر چڑھ جاؤں گا، یہاں تک پانی نہیں آئے گا، نہیں، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، آج ہر نافرمان کو، ہر کافر و مشرک کو آج سزا ملے گی۔ وہ نہیں مانا، یہاں تک کہ وہ پانی پہاڑ تک پہنچا، غرق ہونے لگا، ڈبکیاں مارنے لگا، ان کا بیٹا ڈوبنے لگا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جو فطری محبت ہوتی ہے وہ جوش میں آ گئی، جوش میں آ گئی، اور نوح علیہ السلام نے چیخ دیا، اے میرے رب میرا بیٹا، اے اللہ میرا بیٹا، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ لیکن نوح علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، فرمایا اے نوح ایسی باتیں مت زبان سے نکالو جس کا علم تمہیں نہیں ہے، تم جس کو اپنے اہل و عیال کا کہہ رہے ہو، انہو لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل و عیال سے نہیں ہے، وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، مرنے دو اسے، میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا۔ آج کہہ دیا بیٹا، آئندہ کبھی اپنی زبان سے اس کو بیٹا مت کہنا۔ غور کرو، نوح علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب کے مر جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے، پکارا بھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی دعا بھی قبول نہیں کی۔ یہ ظاہر ہے اللہ پر کوئی پریشر نہیں بنا سکتا ہے اور اللہ کے اوپر کوئی اپنا حکم نہیں چلا سکتا ہے۔ دعا مانگنے کا اختیار سب کو ہے، لیکن قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے۔ وہ چاہے تو ایک مجبور اور ایک مزدور کی دعا سن لے، وہ چاہے تو غار میں پھنسے ہوئے 3 لوگوں کی دعاؤں کو سن لے، اور وہ چاہے تو نوح علیہ السلام کی دعا کو بھی ریجیکٹ کر دے، اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں بنا سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں بنا سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نوح علیہ السلام اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھتے رہے اور نہیں بچا پائے۔ نوح کا یہ واقعہ اور نوح کے بیٹے کا مر جانا چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ نبیوں میں کسی کو بچانے کی طاقت نہیں ہے، رسولوں میں کسی کو بچانے کی طاقت نہیں ہے۔ اے نبیوں اور پیروں اور ولیوں کو سب مختار کل سمجھنے والوں، جب نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے تو آپ کی مصیبتیں کیا دور کریں گے؟ یہ نبیوں کی زندگی ہمیں بتلا رہی ہے، یہ نبیوں کی سیرت ہمیں بتلا رہی ہے کہ سنو، توحید تمہاری اس وقت اور مضبوط ہو جائے گی جب تم نبیوں کی زندگی پڑھو گے۔ غور کرو، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا تو بتوں کو توڑ دینے کے پاداش میں نمرود نے آگ لگوائی، لکڑیاں اکٹھا کی گئی، بہت بڑی آگ لگائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانا ہے، جھولا ڈال دیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پہ نظر ڈالی، اے اللہ اگر واقعی میں تیرے راستے پہ ہوں اور توحید پہ ہوں تو میری حفاظت فرما، اے اللہ مجھے بچا۔ ادھر نمرود نے آگ میں ڈالا، ادھر اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن تو میرے حکم سے جلتی ہے،
لیکن آج میرا بندہ تیری گود میں آیا ہے، تیری آغوش میں آیا ہے، آج تو اپنی فطرت بدل دے، آج تو اپنی کشش بدل دے، آج تیرا کام جلانا نہیں ہے، آج تیرا کام پھول بن جانا ہے، آج گلے گلزار بن جانا ہے، میرے بندے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جانا ہے۔